الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل سے آیت نمبر 62 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتی ہے، وہ کون سی ذات ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتی ہے جب وہ اس کو پکارے، وہ ذات جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتی ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتی ہے۔ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے، الہ ہو سکتا ہے؟ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ محترم ساتھیو، یہ آیت مکہ مکرمہ کے ان حالات میں نازل ہوئی ہے جب صحابہ اکرام مظلوم تھے، صحابہ اکرام پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا تھا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ اکرام ستائے جا رہے تھے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ اکرام پریشان حال تھے، مجبور اور بے بس تھے، اور ان پریشانیوں میں گھر کر وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے ایک امید کے ساتھ۔ غور کیجئے ذرا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا مستقبل روشن ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور اپنی مدد اور اپنی تائید کا وعدہ کرتے ہوئے اس آیت کو نازل فرمایا، اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہی اللہ کی ذات ہے کہ جب بندہ پریشانیوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا ہو کر اس کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے بندوں کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ اور غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبتوں اور پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، آج تم پریشان حال ہو، آج تم مصیبتوں میں ہو، آج تم پر ظلم ہو رہا ہے، آج تم مجبور ہو، آج تم بے بس ہو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ تم اس زمین کے جانشین مقرر کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور وہ ایسا تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں اتارا، اپنایا، اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود اللہ کے دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اور اللہ رب العالمین سے لو لگا کر امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا حال اللہ کے سامنے رکھا کہ پروردگار، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، تیرے عقیدے کو مانے ہوئے ہیں، تیرے نبی کی تعلیمات کو مان رہے ہیں، اس کے باوجود مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر یک کے بعد دیگر آ رہی ہے۔ اللہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور بھی کیا، اور یہ جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے دین پر ثابت قدم رہے، میری توحید پر جمے رہے،
میرے نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو میں تمہیں اس زمین کا خلیفہ بناؤں گا، اس زمین کا حکمراں بناؤں گا، اور وہ حکمراں بنے، خلیفہ بنے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے ذریعے سے کہ آج تم مجبور ہو، آج تم بے بس ہو، آج تم مظلوم ہو، آج تم پر جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے۔ ایک مصیبت دور نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت تمہارے اوپر لا کر کھڑی کر دی جاتی ہے۔ اے میرے رسول کے صحابہ اور اے میرے رسول، گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آزمائشوں کا سلسلہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے تمہارے اوپر سے ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا اور تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ اور اللہ نے اپنا پورا وعدہ کیا جب وہ کھڑے ثابت ہوئے۔ غور کیجئے ذرا، نازک ترین حالات میں صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں کر دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں نے رنگ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے باہر نکالا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوا۔ ہم جن حالات سے آج گزر رہے ہیں، ان حالات میں یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے یارو۔ آج اہل ایمان پر بھی ایک مصیبت دور نہیں ہوتی کہ کئی مصیبتیں اور پریشانیاں لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں، کبھی کسی چیز کو بنیاد بنا کر تو کبھی کسی چیز کو بنیاد بنا کر، کبھی داڑھی کو بنیاد بنا کر، کبھی لباس کو بنیاد بنا کر، کبھی قرآن کو بنیاد بنا کر، تو کبھی طلاق کے مسئلے کو بنیاد بنا کر، کبھی اوقاف کی زمین کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے اوپر نت نئی مصیبتوں اور پریشانیاں لائی جاتی ہے اور کھڑی کی جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے کہ اہل ایمان، حالت سے گھبراؤ مت، ڈرنے جھجکنے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ستیزہ کار راہ ازلتا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہابی۔ یہ تو بہادروں کا شیوا ہے، ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں اپنے نبیوں کو نہیں بخشا تو ہماری اور تمہاری کیا بساط ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر ڈٹ جائیں، اللہ کے دین کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، اللہ کی کتاب کو تھامیں اور اسلام کے علمبردان بن کر اس دنیا میں کھڑے ہو۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے مصیبت اور پریشانیوں کے بعد جب صحابہ اکرام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، تو اللہ آج ہماری بھی دعائیں قبول کر سکتا ہے، اور کرنے والا وہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگنے والے بن جائیں، اور جب اللہ کے بندے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بے شک عطا کرتا ہے، ان کو مصیبت اور پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دعا کیا ہے؟ او یارو، دعا عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے تو دعا کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے دعا مانگ کر، اور اپنی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہے دعا مانگ کر۔ ہر موقع پر دعا کا ہم ہتھیار اپنا لے، ہر موقع پر دعا کا ہتھیار اپنا لے۔ صحابہ اکرام ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے، نبی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے۔ ذرا قرآن مجید کو اٹھائیے، حضرت ابراہیم کی دعا نقل ہوئی، حضرت موسیٰ کی دعا نقل ہوئی، حضرت یوسف کی دعا نقل ہوئی، حضرت یونس کی دعا نقل ہوئی، اور محمد الرسول اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی نقل ہوئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، ہمیں تو ہر موقع پر دعائیں سکھائی گئی ہے۔ تو دعا عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ دعا ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے یارو۔ آج ہم مانگنا بھول گئے۔ مانگیں گے کیسا؟ مانگیں گے کب؟ جب ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو مانگیں گے، اللہ کے سامنے سلنڈر ہو کر کھڑے رہیں گے تب مانگیں گے، جب ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے تب مانگیں گے نا، تب مانگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے
دعا ہماری مصیبتوں اور بیماریوں کا علاج ہے، دعا ہمارے ہر رنج و غم کی دوا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اس ہتھیار کو ہم اپنا لیں تو مصیبتوں اور پریشانیوں میں یہ ہتھیار ہمیں ایسا ہی سہارا دے گا جیسے جنگ کے موقع پر مخالف فوجیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ہتھیار کام دیتا ہے۔ مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ اور جب بندے گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں تو وہ رب ہمیں خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کو دعا کے طریقے سے مانگے، دعا کا جو طریقہ ہے مانگنے کا اس طریقے سے مانگے، یقین کی کیفیت سے مانگے، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ہم رب کائنات سے مانگ رہے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھیے، فرعون کے قبیلے کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا ان کے ہاتھ سے، بھاگ کر مدین پہنچ گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، جو بھلائی تو مجھے عطا کرے تو عطا کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، اللہ کا حکم آنے سے پہلے نکل گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، حضرت اسماعیل کو چھوڑا، پلٹ کر جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تیرے حکم سے اپنی اولاد کے ایک حصے کو میں نے وہاں لا کر جمع کر دیا ہے، ان کو لا کر چھوڑ دیا ہے جو تیرا حکم تھا، اے اللہ ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر موقع پر انبیاء کی دعائیں نقل ہوئی ہے، اور یہ یاد رکھیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا، بس مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ وہ جو دعا کی شرائط ہوتی ہیں ان شرائط کو ہم جانیں اور ان شرائط کی روشنی میں ہم دعائیں کرنے کی کوشش کریں۔ جب شرائط جانیں گے انشاءاللہ آنے والے درس میں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اتنا مہربان ہے یارو کہ اپنے بندے کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آئیے ذرا دو چار واقعات دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعائیں کس طرح قبول کرتا ہے۔ مانگ کر تو دیکھو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے جب دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین کو رحم آتا ہے اپنے بندوں پر اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور ان حالات میں اس دعا کے ہتھیار کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، میں بھی اور آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں، ہر مسئلے کے لیے دعا مانگ رہے، کاروبار چالو کرے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، کوئی خیر کا کام کر رہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، درس دینے کے لیے آ رہے اللہ سے دعا مانگے، درس سننے کے لیے آ رہے اللہ سے دعا مانگے، کوئی بھی کاروبار کر رہے، کوئی بھی تم کام کرنے کو جا رہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پروردگار عالم اس کے اندر جو خیر ہے ہم کو عطا فرما اور اس کے اندر جو شر ہے ہم کو محفوظ فرما۔ تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں سے اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام میں خیر پیدا کرے گا۔ آئیے ذرا صحابہ اکرام جب پریشان ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح دعا قبول کرتا تھا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ یہ پہلا واقعہ یاد رکھیے، قبولیت دعا کا واقعہ۔ یہ واقعات اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اندر اور آپ کے اندر بھی یقین کی کیفیت پیدا ہو کہ ہمارا رب کوئی معمولی رب نہیں ہے، رب کائنات ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ذات ہے۔ وہ ہم ایسے رب کو مانتے ہیں جو ساری کائنات پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے خالی منٹوں میں ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ اس کے رسول نے بتایا اور سمجھایا ہے زندگی گزارنے کا۔ ذرا دیکھیے حضرت جابر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب نے ایک یہودی سے 30 وسق کھجور ادھار لیا تھا، 30 وسق 4,500
کنٹل کے قریب، 4,500 کنٹل کے قریب ہوتا 30 وسق۔ کہا یا رسول اللہ، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تیرے والد نے جو مجھ سے ادھار لیا تھا کھجور 30 وسق وہ ابھی لوٹا میرے۔ کہا یا رسول اللہ، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں اس کو لوٹا دوں۔ کہا آپ فریاد کیجئے، آپ سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس یہودی کو بلاؤ۔ وہ یہودی آیا۔ یہودی بڑے مکار ہوتے ہیں، کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ وہ یہودی آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جابر کے والد نے تمہارے پاس سے 30 وسق کھجور ادھار لیا تھا، ذرا اس کو مہلت دے دو، ابھی حالات خراب ہے۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے ابھی ہونا مجھے، اس کے باپ نے جو ہے کھجور لیا تھا 30 وسق، مجھے ابھی ہونا۔ کہا یا رسول اللہ، میرے والد ابھی حال میں شہید ہوئے ہیں، ابھی میرے حالات خراب ہے، اس سے کہیے۔ اور وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرے باغ میں اتنا کھجور بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، اتنی فصل بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے دعا کا کمال، یہ دعا کا کمال دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر چلو مجھے تمہارے باغ میں لے کر چلو۔ کہا یا رسول اللہ چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت جابر کے ساتھ۔ کہا جابر باغ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے باغ کا دعا کرتے ہوئے ایک چکر لگایا، پورے باغ کا ایک چکر لگایا دعا کرتے ہوئے۔ کہا جابر آپ فصل کو کاٹ دو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو کیسا قبول کیا ذرا دیکھو۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ میرے باغ میں اتنی کھجوریں ہیں نہیں جتنی کھجوریں مجھے اس یہودی کو دینے کی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باغ میں چکر لگایا اور میرے لیے دعا فرمائی تو میں نے جب فصل کاٹی تو میں نے یہودی کے 30 وسق دے دیے اور 17 وسق مجھے بچ گئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، سورہ بقرہ میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے پیغمبر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں تم سے قریب ہوں، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے 30 وسق یہودی کو دے دی، اس کی جو میرے باپ پر قرض تھا، اور مجھے 17 وسق بچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ دوسرا واقعہ غور سے سنیے ذرا، ایمان لانے کے بعد، حق پر چلنے کے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن دعاؤں نے دیکھو کس طرح حالات کو تبدیل کیا ہے۔ اور ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اور اپنے حالات اپنے رب کے سامنے رکھیں، رات کو اٹھے اور گڑ گڑائیں روئیں کہ پروردگار ہمارے حالات ایسے ہیں۔ اپنے بارے میں نہ سوچیں، پوری اجتماعیت کے بارے میں سوچیں، پورے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم پروردگار سے دعا مانگے گڑ گڑا کر کہ اے پروردگار تیرے باغی اور تیرے جو ہے دشمن اہل ایمان پر یلغال کر رہے ہیں، اہل ایمان کی حالت کو تبدیل فرما، اور تبدیل ہوں گے انشاءاللہ جب ہم گڑ گڑا کر یقین کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ دوسرا واقعہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، ایمان لائے، ماں ابھی ایمان نہیں لائی۔ ایک مرتبہ گھر آئے، ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ کہا یا رسول اللہ میری ماں نے تو آج حد کر دی ہے، کہا آپ کو بڑی گالیاں دی ہیں میری ماں نے۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ایک تو ایمان نہیں لا رہی وہ، اور اوپر سے آپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میری ماں کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کہا ابو ہریرہ جاؤ گھر کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، دروازہ لگا ہوا ہے، کھٹکا دیے، کہا بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ میں غسل کر رہی ہوں۔ جب دروازہ ماں نے کھولی
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی کہا ماں کیا بات ہے؟ تو ماں کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی۔ ویسے ہی روتے ہوئے بھاگے، پہلے غم کے آنسو تھے اب خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں، ویسے ہی روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس بھاگے، کہا یا رسول اللہ میری ماں تو ایمان لا لی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ ذرا غور سے سنیے آپ، اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اے اللہ ابو ہریرہ اس کی ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تو میرے لیے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ہو گئی، اس دعا کی وجہ سے لوگ مجھ کو اتنی محبت کرتے تھے، اہل ایمان تو اہل ایمان غیر مسلم تک مجھ سے محبت کرتے تھے۔ یہ ایک دعا کا واقعہ۔ اب آئیے ایک کمال کا واقعہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سرکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی ماں لائی، کہا یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سر کا بچہ ہے، اس میرے انس کے حق میں دعا کیجئے۔ اب غور کیجئے اللہ کے رسول دعا کیسی مانگ رہے، ہم مانگتے کیوں نہیں؟ وہ دینے والا بیٹھا ہوا ہے، ہم مانگ کے تو دیکھیں۔ ہم مصیبتوں پریشانیوں کے رونے روتے ہیں، ہم سب رونے رو رہے ہیں، لیکن ہم مانگ رہے نہیں۔ آخری میں جو واقعہ سناؤں گا بڑا کمال کا واقعہ، پہلے یہ واقعہ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت انس کی والدہ نے اے اللہ کے رسول میرے معصوم سے بچے کے حق میں دعا کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا دعا فرمائی ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، پورے مدینے میں سال میں کھجوروں کی ایک فصل آتی تھی، میرے باغ میں سال میں 2 فصل آتی تھی کھجوروں کی۔ یہ دعا کا نتیجہ تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اتنی برکت آئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 106 اولادیں دیکھ لیے، 106 اولادیں دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے پوتے نواسے نواسیاں، حضرت انس فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 106 اولادیں دیکھ لی ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت انس کا جب انتقال ہوا حضرت انس کی عمر 103 سال تھی۔ سب سے آخری میں جو صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہے دیکھیے دعا کا نتیجہ۔ اب آئیے آخری میں ایک ولولہ انگیز دعا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس لیے دعا کو ہتھیار بنائیے، ہر موقع پر دعا کیجیے۔ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام کر رہے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ گھر لے رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، کاروبار شروع کر رہے ہیں، امتحان کو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اسی لیے ہر موقع کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اب ہم مانگیں گے نہیں تو وہ رب دے گا کیسا؟ ہم مانگنے والے بنے تو صحیح، گڑ گڑانے والے بنے تو صحیح۔ جس طرح صحابہ اکرام میں گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، مشکل ترین حالات میں دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ ڈرو نہ گھبراؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے کہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے۔ نمازیں چالو کرو،
نمازوں کی پابندی کریں، میں بھی اور آپ بھی، اور اپنے رب سے مانگنے والے بنے، تہجد میں اٹھے۔ دیکھیے ذرا آخری واقعہ سنیے، اور اس واقعے کے ذریعے سے میں اور آپ پیغام لے کر جائیے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ بدترین حالات دعا کے ذریعے سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں یارو، ایک راستہ کھلا رہتا ہے، وہ دعا کا راستہ ہے، دعا کا راستہ ہے، اور اس دعا کے راستے سے ہمارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہوں گے اگر ہم یقین کی کیفیت کے ساتھ مانگیں گے۔ آئیے آخری واقعہ سنتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کا واقعہ دعا کے ذریعے سے۔ شیخ عادل ابن طاہر المقبل یہ سعودی عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے واقعہ ذرا غور سے سنیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، شیخ میں اور میرا پورا گھرانہ بہت پریشان ہے۔ شیخ نے کہا، کیا بات ہے بھائی، تم اور تمہارا گھرانہ کیوں پریشان ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے، میرا ایک نوجوان لڑکا ہے، الحمدللہ پورے ینگ بیٹھے ہوئے ذرا غور سے سنیں، میرا ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ لڑکی نے جادو کر کے اسے اپنی طرف کر لیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کا مسئلہ رکھ رہا ہے شیخ کے سامنے، شیخ عادل ابن طاہر المقبل کے سامنے، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے کئی جادوگروں کو پکڑا کر ان کو قتل تک پہنچایا ہے، بڑے عالم دین ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں جب وہ باپ مسئلہ رکھ رہا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اور لڑکی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے، اب میرے بیٹے کی حالت یہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ پڑھنے میں من لگتا ہے، نہ لکھنے میں کی فکر ہے اسے، اور نہ ہی کاروبار کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی وہ صحیح طریقے سے راتوں کو سوتا ہے۔ بس اس کے خیالات میں وہ لڑکی رسی بسی ہوئی ہے، وہ اس لڑکی کے خیالات میں گم رہتا ہے۔ اے میرے شیخ کوئی طریقہ بتائیے کہ میرا بیٹا اس سے نکل جائے۔ اب شیخ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس مسئلے کے تمہارے لیے میں دو حل بتاتا ہوں۔ پہلا حل کیا ہے؟ پہلا حل یہ ہے کہ تم اور تمہارے پورے گھر والے کثرت سے استغفار کرو، اور حقیقت ہے یارو، استغفار میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ استغفر اللہ جب کہتا ہے بندہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، شیخ کہتے ہیں تم اور تمہارے گھر والے، دیکھو جادو کے اثر سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، استغفار کا ورد کریں۔ اسی لیے سید الاستغفار کو بھی بیان کیا گیا، انشاءاللہ وہ آئندہ کے درسوں میں آپ کے سامنے استغفار رکھوں گا کہ سید الاستغفار کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں تمہارے مسئلے کا پہلا حل یہ ہے کہ تم اور تمہارے گھر والے کثرت سے استغفار کریں، اور تم رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لڑکے کے لیے دعا مانگو، تم مانگو۔ وہ باپ نے سنا، شیخ نے کہا یہ دو حل ہے تمہارے مسئلے کے، جاؤ اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ گیا، وہ خود بھی استغفار کرنے لگا اور اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کثرت سے استغفار کرو، اور وہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے لگا۔ ایک دن نکلا، 2 دن نکلے، 3 دن نکلے، چوتھا دن نکلا۔ صحیح واقعہ ہے، میں نے ابھی حوالہ دیا آپ کو، شیخ عادل ابن طاہر المقبل کی جو کتاب ہے اس کتاب میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کیے، بہت بڑے عالم دین ہیں سعودی عرب کے۔ وہ کہتے ہیں جب چوتھا دن نکلا اور
وہ بیٹا جس پر جادو کیا گیا تھا اور ایک لڑکی نے جادو کر دی تھی، جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو چکا تھا، وہ باپ اور اس کے گھر والے پورے پریشان تھے۔ وہ باپ چوتھے دن اٹھا، وضو بنایا، تہجد کی نماز ادا کی، پورے یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب اس نے تہجد ادا کی، اچانک فون کی رنگ بجی۔ کیا اللہ کے کمالات ہے، دیکھو قدرت کے کیا کمالات ہے اللہ کے، کیسے کیسے نوازتا ہے یارو، بس مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ چوتھے دن رنگ بجی بولتے، رنگ بجی، اس نے جیسے ہی اس باپ نے فون اٹھایا، آواز آئی کہ تمہارے بیٹے کے اوپر اس لڑکی نے جادو کیا ہے اور جادو کی ہوئی چیزیں فلاں فلاں مقام پر رکھ دی گئی ہے، جا کر دیکھ لو۔ وہ گیا باپ، جا کے دیکھا تو صحیح بھی کچھ چیزیں نکل کے آئی، وہ لا لیا۔ 5واں دن آیا، 5ویں دن بھی جب وہ باپ تہجد کے لیے اٹھا، اور تہجد کی نماز، ہائے رے اس نماز کا کیا کہنا، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے، اور ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے، لحاف ہٹاتا ہے، وضو بناتا ہے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور حقیقت میں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ کسی نماز کی اہمیت ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو یارو، رات میں نیند لگنے کے بعد جب بھی نیند ہوشیار ہو جائے، کھڑے ہو جاؤ، وضو بنا لو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کے مانگو، اللہ یہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے، ہم نے تو تجربہ کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ یہ مصیبت اور پریشانی آئی ہے، تو دور کرنے والا ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہی مصیبت لانے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے۔ دیکھو کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی، نبیوں کو نہیں بخشا تو ہماری کیا بساط ہے، لیکن جو بندے آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، 5واں دن آیا، 5ویں دن جب یہ باپ نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر فون کی رنگ بجی، رنگ بجنے کے بعد پھر اٹھایا، کہا اور ایک مقام پر جادو کی کچھ چیزیں ہیں، جا کر لا لو۔ جا کر لائی گئی، اور جب وہ 2 چیزیں 2 دن میں ملی تو وہ 2 ہاتھوں میں پکڑ کر شیخ کے پاس لے کر گیا، اور لے جا کر باپ نے کہا شیخ آپ نے سچ فرمایا تھا، یہ جادو کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جادو کی ہوئی چیزیں ہیں، مجھے مل گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فون کس نے کیا تھا؟ فون کس نے کیا تھا؟ فون کس نے کیا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے شیخ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو دہرایا، اور یہ آیت کیا بتا رہی ہے ذرا غور سے سنیے کہ فون آیا تھا کس کا، فون کیا تھا کس نے۔ شیخ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تمہارے رب کے لشکروں کو تمہارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب بندہ گڑ گڑا کے مانگتا ہے وہ اپنی غیبی مدد کو بھیج دیتا ہے۔ شیخ نے قرآن مجید کی آیت کو دہرایا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی اس بندے کے لیے جس نے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بچے کے لیے دعا مانگی، اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، جادو کی ساری چیزیں نکل گئی، تو شیخ کہتے ہیں وہ بچہ دھیرے 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 درست ہو گیا، اور درست ہونے کے بعد معمول کی زندگی پر آ گیا۔ تو یہ ہے چند واقعات یارو۔ ہمارا رب بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے یارو۔ مانگ کر دیکھے ہم، میں نے شروع میں بھی کہا ہر مسئلے کے لیے مانگے، آپ کو جو بھی مسئلہ لائق ہے، لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، گڑ گڑا کے مانگے اللہ سے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، اللہ سے مانگے، استغفار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے، اس میں بڑی طاقت ہے اس جملے کے اندر، لا حول ولا قوت کا ورد کرے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، سید الاستغفار کا ورد کرے۔ تو یہ ہے دیکھیے
دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اب وہ جو شرائط ہے کہ کن شرائط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور دعاؤں کے کرنے میں ہم شرائط کا جو خیال نہیں رکھتے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم وہ دیکھیں گے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہے، کن شرائط کا ہماری زندگیوں میں ہونا ضروری ہے، اور دعا سے پہلے کون کون سی شرطیں ضروری ہے۔ بڑا اہم موضوع ہے، دیکھیے اللہ کا فضل کرم ہے، ینگ بچے آئے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ آگے کا۔ یہ بچے اسی طرح اگر آدھا گھنٹہ ہر ہفتے دے تو انشاءاللہ انقلاب آنے کے لیے دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، اسی لیے ہم وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں دعاؤں کے ذریعے سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج۔ آئندہ بھی اور بہت ساری باتیں اس تعلق سے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح ہمیں قرآن و سنت سے جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ نوجوانوں سے دین کا بہت کام لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔